أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على ظالميهم من الأول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صلوا على محمد وآل محمد. In Surah Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala says that He has commanded us. Inna Allaha ya'amurukum. He has commanded you. Anta uddul amanati ila ahliha. He has commanded you that you return back the amana, the trust, to the owners. Now, amanat, when we say amanat, in general, amanat means trust. That when somebody gives, when an entity gives to a person, that is trust. When we say trust, it is amanat in reference to Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes it is amanat in reference to people and in reference to ourselves. We got amanat example. If it is in reference to Allah subhanahu wa ta'ala, yani all those wajibat which Allah subhanahu wa ta'ala has made wajib on us, if we have not performed those wajibat, then we have done khayanat to Allah subhanahu wa ta'ala. And this statement can be proved by the statement of Imam Ali alayhi salam. When it used to happen the time of namaz, he would say that I am going to give the amana to Allah subhanahu wa ta'ala. And if he would finish his salah, he would say that I've already given the amana to Allah subhanahu wa ta'ala. So all those wajibat in reference to Allah subhanahu wa ta'ala, which are made wajib on us, this is amana of Allah subhanahu wa ta'ala. Only wajibat, also muharramat. Even all those forbidden and prohibited things which Allah subhanahu wa ta'ala has made forbidden for us, He has made prohibited for us. Those things also, if we commit, then we have done khayanat on Allah subhanahu wa ta'ala. Then it comes amanat to people. And this is simple, that sometimes we are given something in a wider sense, that all those things, and we fall short to return back. This is khayanat to people. Sometimes it is khayanat to ourselves. When we, Sharia says, when we don't take care of ourselves also, we have done khayanat on ourselves. Even if we don't take care of ourselves health-wise, we have done khayanat on ourselves. And if we commit sins, then we have done zulm on our nafs. And if you remember last week's Majlis, last Thursday, we mentioned some verses of Quran, that Quran has explained us that when the prophets committed tarke awla, their du'as to Allah subhanahu wa ta'ala was that example, Adam alayhi salam, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. This is the dua of Adam, that we have committed zulm, he and Hawa. When they did tarke awla, when they had that fruit, when they came back to Allah subhanahu wa ta'ala, this was their dua according to Quran Majid,
that we have done a zulm, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. So if we also did, that was tarki awla. But if we commit sins also, we have done zulm on ourselves. Or when Yunus alayhi salam, when he did tarki awla, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Surely I am from the oppressors. This is Yunus saying that I am from the oppressors because I've done zulm on my nafs. Musa alayhi salam, when he gave a punch to that royal cook of Fir'aun, he said that Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Oh Allah, I have done zulm on my nafs, thus you forgive me. So when it is zulm on ourselves, when we commit sins, last week we discussed this in depth, that when a person does zulm on anybody, he should not think that he has done zulm and it won't come back to him. No, it will return to him according to Quran and according to Ahadith. Now, when we say amana, Quran says and Ahadith say to us that do not look at a mu'min, لا تنظر إلى كثرة ركوعها وسجودها ولكن انظر إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. Imam Sadiq says in Usul Kafi. He says that do not look, Imam Sadiq says, at his excessive ruku' and sujood. ولكن انظر إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. Then Imam Sadiq alayhi salam gives a reason. He says that if you look at his excessive ruku' and excessive sujood, maybe it is his adat. It is not ibadat. Maybe it is he has formed that habit to do it in daily basis. Thus you look at his sidq al-hadith, yani look at his truthfulness and look at his trustworthiness, how trustworthy he is. Then you comment about him and then you judge him. Do not just look at his ibadah. That is why in the time of our sixth Holy Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, there was a young man who was known as Abdul Rahman. His father had passed away and he was facing problem financially. And one of the father's friend came to visit Abdul Rahman, and when he saw that Abdul Rahman is going through difficult situation financially, he said, let me help Abdul Rahman financially. So he gave him 1,000 dirhams. That this is, I'm giving you money this, and you use it, invest it, and whenever you get money, and then you can repay me back. He says, wonderful. He took that money, he invested. And then when he invested and when his business started rolling, he started making profits. When he got enough money, he returned back the amana, 1,000 dirham, he gave back. And then when Hajj became wajib, he went to perform Hajj to Makkah Mukarramah, because Hajj becomes wajib to a certain extent that a person should perform Hajj. And if a person does not perform Hajj, and if Hajjatul Islam becomes wajib on him, then according to the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, he says that that moment, that person, he dies in a death of Yahudi or Nasara. Either he dies a Jew or he dies a Christian. He has not died as a Muslim. About Amana also it is said that if a person does khayanat in Amaanat, then he didn't die as a Muslim, according to Rasulullah. And it is a serious matter. That is, and you will find that mostly Ibrahim alayhi salam, some prophets in Quran and Majid, they've always recommended their children that la tamutunna wa antum illa muslimun. Do not die. Even Quran tells us, Quran commands us, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O you who believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala, safeguard yourself due to his reverence, haqqa tuqatih. And then Quran says, wala tamutunna, and do not die, illa wa antum muslimun, but you die as a Muslim. So if you don't give back amana also, then you have not died as a Muslim. Abdul Rahman gave that amanat back. Hajj became wajib on him. He went to Hajj.
He performed Hajj. Now this was the method of the mu'mineen, of the believers, that when they would go to perform Hajj, they would also go to see the A'immas of that time. It was the time of Imam Sadiq alayhi salam. Like now, even when we go to perform Hajj, what do we do before performing Hajj? We go to Madinah Munawwara, and then we perform ziyarah of Rasulullah and all other A'immas, A'imma Baqi, Imam Hassan alayhi salam, Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Sadiq alayhi salam. We performed their ziyarah. And that time, Imam Sadiq's time, it was the time of Imam Sadiq. He went, and when he went to visit Imam Sadiq alayhi salam, because it is also said in a hadith that when a person goes to perform Hajj, if he goes to Makkah Mukarramah and he does not go to Madinah Munawwara to greet these holy personalities, to send the salutations to these holy personalities, then he has done zulm on Rasulullah. Rasulullah says that you come till Makkah and then you have not come to do my ziyarah, you have done zulm on me, you have done jafa on me, you have oppressed me, Rasulullah says. This person, he went to visit Abdul Rahman, he went to visit Imam Sadiq alayhi salam, and then Imam Sadiq asked him that, how about your father? How is he now? What about his health? He says that, Yabna Rasulullah, my father passed away. And then he started narrating the story that when my father passed away, my dad's friend came home and he gave me this amount of money and I invested money. And due to business, that initially the money which he gave me, and after when I made profits, my first thing was to do that, to repay the debts. I went to repay the debt. And when I went to repay the debt, after that I made enough profits to that extent that zakat became wajib on me, that 300,000 dirhams I paid zakat. How much he must have earned? He says, I paid 300,000 zakat, 300,000 dirhams. Imam Sadiq was so happy. Imam Sadiq says that it was good, excellent, perfect work, that initially you gave back, you repaid your debt. Alayka bisidq al-hadith wa adai al-amana. Do know that you speak always the truth, and then you return back the amana. Durud bheji Muhammad wa ali Muhammad. It is such a serious issue, such a serious matter, that a hadith of a Ma'asum says, Lam yab'ath nabiyyan illa bisidq al-hadith wa adai al-amana. That none of the prophet was given prophethood, but first he was tested with sidq al-hadith wa adai al-amana, his truthfulness and his trustworthiness. And when these personalities, when these mu'mineen would go to visit our A'immas, when they would go, like this person, Abdul Rahman, when he went to visit Imam Sadiq alayhi salam, there were many people. They would go to visit Imam Sadiq alayhi salam. One person went to visit Imam Sadiq alayhi salam, and he said, Yabna Rasulullah, I often come to Medina. I come to perform Hajj. I feel that I should buy a flat in Medina Munawwara. Now, he was very wealthy. Like some people in Iran, the Iranians especially, they build a flat in Mashhad. When they go to ziyarah, to perform the ziyarah of our 8th Holy Imam, they put up in their own flats. And if their relatives, their family friends go, they give the key, and they go to perform ziyarah, so they are self-sufficient over there. He says that I feel like buying a flat in Medina, so that when I come to perform ziyarah, I've got my own flat. He left amount of money. Now see, sometimes our A'immas, because of their ilm ghaib, they know more, they know better. He left amount of money at the presence of Imam Sadiq alayhi salam. He says, next year when I come, then I want to put up in my own flat. Imam Sadiq alayhi salam wrote an agreement. He says, I, Imam Sadiq alayhi salam, have done an agreement that I have bought for him a house, and such a beautiful house. It has got 4 walls. Imam Sadiq writes, the first wall is written Muhammadur Rasulullah. The second wall, it is written Aliyun Waliullah. The third wall is written Hasanul Mujtaba.
The fourth wall is written Husayn Shahida bi Karbala. Now this was a bit amazing for him. He was amazed, he was astonished. That what did Imam mean? You know, our Aimmas like Ambiyas, the way Quran says, that our the Ambiya like Isa alayhi salam. Isa in Surah Al Imran, Isa says that I've got ilm ghaib. I can inform you of what you have restored at your home, according to Quran. Isa said to his people, I can take the birds which are made of clay, I just blow on that birds and it becomes into a real bird. I restore the eyesight back for those who are blind, and I give life to the dead. The way Isa says in Quran, these are A'immas, and we also believe that our A'immas had ilm ghaib. They know what is going to transpire in future. Imam Sadiq alayhi salam took all that money and he gave for sadaqah. Imam knew that this person is not having a long life. He won't survive till next year. Now this house for him, Imam bought him for the hereafter. Imam says that these are 4 walls I've already bought for you. This is an agreement. So next year when you come, you will put up. But Imam didn't want to scare him also. When we left the janaza, according to Agha Sistani, Hafidhullah Ta'ala alayhi, you must have seen in Tawzul Masail, that in Islamic laws, that you need to keep, what is the philosophy? That we keep the janaza down on the ground 3 times before it reaches to its final destination. Why? Because that fear, that mu'min, that marhum or marhuma should not have that fear. The 3rd final destination should be at its grave, so that he should not fear. Imam did not want to scare him. Imam said that I've already bought for you. But Imam meant that you have given sadaqah. This will help you. This will help you when you go to the hereafter. That is why there is hadith of Imam Sadiq alayhi salam. Imam says that I guarantee you Jannah. If you give in charity, law anfaqa lam yakhafu faqra. It means I guarantee for a mu'min, he will go to Jannah if he is not scared of poverty. Many a times, we do not want to put our hands in our pockets because we are scared of faqr. We are scared of poverty. But Imam says that I guarantee for you Jannah. You will get Jannah if you are not scared of poverty. Then I guarantee you Jannah. Imam Sadiq alayhi salam himself, it is said, inshallah, this is Mahe Rajab, and we shall discuss about Imam Sadiq alayhi salam more on the 22nd day of Mahe Rajab, when we shall be celebrating Nazar Sadiq alayhi salam. And we'll discuss more about his generosity. History tells us that Imam Sadiq alayhi salam was very generous, and he was also very wealthy. He had a plantation of khajur. He had a plantation of palm dates. And he had kept open for all the mu'minin. It was, the palm dates plantation was called Ain Ziyad. And he would keep it open for the believers. That I have kept it open. Whoever wants to enter in, he can take khajur. And he can pluck those dates and he can have it. I've agreed. This was the generosity of Imam Sadiq alayhi salam. Somebody came and he said that I've got a problem, in the sense that as far as financial situation is concerned, my financial situation is not good. What shall I do? This dua which we are reciting after Namaz Isha, Allahumma innahu laysa li ilmun bimawdhi rizqi wa innama atlubuhu bi khataratin takhturu ala qalbi fa ajulu fi talabihi al-buldan fa ana fi ma ana talibun kal hayran la adri afi sahlin am fi barrin am fi bahrin am fi bahr. Such a beautiful dua. This is the dua of Imam Sadiq alayhi salam. Imam advised him that after Namaz Isha, you recite this dua. If you recite this dua, because in this dua it is said that I don't know where is my sustenance. I don't know where is it lying, whether it is on the land, whether it is in the sea, whether it is on the mountain. And I know that you are distributing it with lutf and karama.
And one person came to Imam Sadiq alayhi salam. He didn't want to work hard. He said, you pray for me for my rizq. Imam told him, I will never pray for you for your rizq. He said, why? Lam ad'uka. I will never do dua for you. He said, why, Ibn Rasulullah? Imam says, you don't want to work hard. You don't want to strive for your rizq. What Allah subhanahu wa ta'ala will bring rizq at your home? You yourself, you have to strive for your rizq. اور یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں ماہ رجب میں, یہ بھی امام صادق سے منسوب ہے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألہ. ان کے آپ اس دعا کے یہ الفاظ, ایک ایک لفظ کتنا بابرکت لفظ ہے. اگر انسان فقط غور و فکر کرے اس دعا میں کہ یا من ارجوہ لکل خیر, یعنی کیا؟ یعنی ارجوہ یعنی انسان کا ہوپس, وہ جو میری ساری تمنا, میری ساری ہوپس میں یہ ہے کہ آئی ایم ہوپنگ فار خیر. یعنی میری ہوپس, میری تمنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے خدا, بس فقط خیر ہی خیر ہے. ساری اچھائی اللہ کی طرف سے ہے, برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, برائی شیطان کی طرف سے ہے. جب برا آتا ہے تو خود انسان چاہتا ہے کہ وہ برا آئے, اس لیے برا آتا ہے. اللہ کی طرف اگر آپ عقائد بھی پڑھیں تو آپ نے, علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی خیر ہو اللہ کے پاس فقط اچھا ہی اچھا ہے, فقط خیر ہے. اس لیے اس دعا میں امام صادق فرماتے ہیں یا من ارجوہ لکل خیر, میری تمنا اس کے اوپر ہے, میری ہوپس اس کے اوپر ہے کہ جس کے پاس فقط خیر ہی خیر ہے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر, اور جو وہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, امان دیتا ہے ہر شر سے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, یعنی وہ اتنا زیادہ دیتا ہے, جو اتنا زیادہ دیتا ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, بہت زیادہ دیتا ہے, قلیل کے بجائے بہت زیادہ دیتا ہے. یا من یؤتی من سألہ, جس کو جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے. یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ, جو نہیں بھی مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. عجیب ہے خدا کی ذات, جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. یا من یؤتی من سألہ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ, جو خدا کو نہیں پہچانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. آج دنیا میں کتنے ایتھسٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. یا من یؤتی من سألہ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ, جو خدا کو نہیں پہچانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور وہ نوازتا ہے رحمت سے. تحننا منہ ورحمہ اعطنی بمسألتی یاک, اب مومن دعا کرتا ہے کہ اب مجھے دو, اعطنی بمسألتی یاک, تمہارے مسئلہ میں جو مصلحت ہے تمہاری مصلحت میں, کیونکہ ہر چیز نہیں مانگنا چاہیے, ہر کام نہیں مانگنا چاہیے, ہر اولاد نہیں مانگنا چاہیے, ہر چیز نہیں مانگنی چاہیے. کبھی کبھار ہمارے حق میں خیر نہیں ہے تو مت مانگو, ہمیشہ ایسی دعا مانگو. امام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو ہمارے مصلحت میں اچھا ہو وہ ہمیں دو خدا. یا من یؤتی من سألہ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ اعطنی بمسألتی یاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ, جو دنیا کی خیر ہے وہ ساری دو ہمیں, اور آخرت کی جو خیر ہے وہ ساری خیر دو. جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرف انی بمسألتی یاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنہ غیر منکوس ما آتیت وزدنی من فضلک یا کریم. پھر راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا یہ جو آپ ہاتھ لگاتے ہیں داڑھی پہ اور انڈیکس فنگر پھراتے ہیں, یہ امام صادق کی سنت ہے. پھر راوی کہتا ہے میں نے خود امام صادق کو دیکھا کہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو داڑھی پہ انہوں نے رکھا اور رائٹ انڈیکس فنگر امام پھرانے لگے. یہ سنت امام صادق ہے ماہ رجب میں کہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل النعماء والجود یا ذل المن والطول, یعنی یہ خدا کی صفات ہے. حرم شیبتی علی النار, یہ جو میری سفید داڑھی ہے جہنم کی آگ میں, اس سے تو بچا, جہنم کی آگ سے ہمیں بچا, حرام قرار کرو. حرم شیبتی علی النار. محترم سامعین, امانت کی بحث جو ہم نے چھیڑی ہے کہ کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے,
اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. امام صادق کے زمانے میں ایک شخص آیا جو منصور دوانکی کے پاس کام کرتا تھا, اور منصور دوانکی کے اندر کام کرتا تھا, جتنا بھی پیسہ وہ کماتا تھا وہ حرام تھا. اب اتنا لویل بھی بنا, وہ وفادار بھی بنا کہ امام سے کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ, اب مجھے احساس ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان کو احساس ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دین نیور. احساس تو ہوا یا ابن رسول اللہ, اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا, گناہ کا کام تھا, یہ ساری کمائی جو ہے حرام کی کمائی تھی, اب میں کیا کروں. امام نے فرمایا جو تم نے خریدا, جو کچھ تم نے خریدا وہ سب واپس دے دو, استعمال مت کرو. توبے کے بھی شروط ہے, کنڈیشنز ہے, 10 شرط ہے. یعنی گوشت کو بھی انسان پانی کرے, یعنی ہر چیز جو ہے تم واپس دے دو. لباس جو تم نے خریدا ہے اس پیسے سے وہ بھی تم پھینک دو, کچھ استعمال مت کرو. حتیٰ اس کے رفقا کو رحم آیا ان کے اوپر. رفقا اکٹھے ہوئے, محتاج, نان کا محتاج بنا. رفقا نے ان کی مدد کی, ان کے فرینڈز نے ان کو مدد کی. اس کے بعد ایسی حالت تھی, لیکن تھا بہت وفادار, لیکن سچائی پر کھڑا رہ گیا. He was honest. بستر موت پہ تھا. جب رفقا آئے ان کی عیادت کے لیے تو انہوں نے کہا وفا لصاحبک, تمہارا صاحب یعنی امام صادق علیہ السلام نے سچ بات کہی, وفاداری کی میرے ساتھ. اب مجھے جنت دکھتی ہے. میں اب یہاں سے, کیونکہ ایک مومن جب انتقال کرتا ہے تو ان کو سب کچھ نظر آتا ہے, ایک ویڈیو جیسے ان کو دکھایا جاتا ہے. اب مجھے جنت دکھتی ہے کہ میں آخرت کی طرف جاتا ہوں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے شیعوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں. کسی نے امام صادق سے کہا کہ آپ کے کچھ فلاں شیعہ بہت اچھے ہیں, یا ابن رسول اللہ فلاں شیعہ بہت اچھا ہے, نماز سر وقت, ہر چیز بہت مستحبات. امام نے ایک سوال کیا, آیا دوسرے شیعوں کی مدد کرتا ہے, پہنچتا ہے اس کی مدد کے لیے؟ کہا نہیں, اس میں تھوڑا کوتاہی کرتا ہے, اس کی مدد نہیں. دوسرے شیعوں جو ضعیف ہے ان کی مدد نہیں کرتے. امام نے کہا پھر کیا فائدہ, پھر وہ میرے شیعہ ہے؟ امام نے سوال کیا. محترم سامعین, ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہے, اور یہی ماہ رجب میں مخصوصاً جمعرات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور امام حسین کو یاد کرنا بہت مستحب ہے. ہم زیارت جب پڑھتے ہیں تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں. زیارت والے سے ابھی آپ پڑھیں گے, امام حسین کو یاد کرتے ہیں. امام حسین کا مصائب بھی ہم پڑھتے ہیں اور امام کا ذکر کرتے ہیں. وہ امام کہ ماہ رجب میں اس کی زیارت بہت ثواب ہے, ماہ شعبان میں 15 شعبان بھی بہت ثواب ہے. وہ امام کہ مرتے دم تک پانی نہیں ملا. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے. اگر کسی نے شادی کی تو امام نے شرط رکھی, تم چاہتے ہو کہ میں آؤں تو ذکر حسین برگزار کرو تو میں آؤں گا, مجلس حسین برپا کرو تو میں حاضر ہو جاؤں گا. پھر امام تشریف لاتے تھے. ہاں زادارو, جب بھی امام قصاب کی دکان میں گزرتے تھے تو ہمیشہ پوچھتے تھے قصاب سے کہ اے قصاب, تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آیا تم نے اس کو پانی دیا؟ قصاب کہا کرتے تھے یا ابن رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں, ذبح کرنے سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اس کے بعد ذبح کرتے ہیں. امام زین العابدین کربلا کی طرف رخ کیا کرتے تھے. بابا, مدینے کے جانور بھی ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے. افسوس, وہ نہر فرات بھی کتنا شرمندہ ہوا ہوگا کہ زہرا کا لال پیاسا, بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. نہر فرات موجے مارتا تھا, سب پانی پیے, پرند پانی پیے, چرند پانی پیے, جانور پانی پیے, لیکن
لیکن فاطمہ کے لال پانی نہ پیے۔ عباس کا گھوڑے نے بھی وفاداری کی کہ جب ابو الفضل العباس نہر فرات میں آئے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ وفادار کا اسب با وفا نے بھی اتنا رہوار وفادار تھا کہ رہوار نے بھی منہ پھرایا، اگر میرے آقا نے پانی نہیں پیا تو میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ ابو الفضل عباس نے بھی چلو میں پانی کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ اتنی وفاداری تھی ابو الفضل العباس کی کہ چلو میں پانی میں کم سن سکینہ کی صورت نظر آئی۔ میں کیسے پانی پیوں؟ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، سکینہ کو میں نے وعدہ کیا سکینہ تمہارے لیے پانی لاؤں گا۔ اسی لیے ابو الفضل عباس کی وصیت میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرے لاشے کو خیمے کی طرف مت لے جائیو، پیاسی سکینہ سے شرمسار ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ